أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ معزز خواتین اور قابل احترام ماؤں بہنوں، آج ہم ایک دفعہ پھر درس قرآن کی مجلس میں جمع ہیں۔ قرآن مجید کے انوارات سے، ہدایات سے، تعلیمات سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہیں۔ اللہ رسول کی جب باتیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رسول کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو اس سے مومن کو سکون ملتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے دل کا زنگ اترتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، موت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ اللہ رسول کے تذکرے، اللہ رسول کے احکامات ہم وقتاً فوقتاً سنا کریں، کہا کریں، بولا کریں، مذاکرہ کیا کریں، تاکہ دین ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحولوں میں تازہ رہے اور ہمارا ایمان تر و تازہ رہے، ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے آیت ہے۔ اس پر گزشتہ ایک مجلس میں بیان ہو چکا ہے۔ آج بھی اسی آیت کے تناظر میں مزید کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرما لیں۔ اس میں ایمانیات کی بنیادی باتیں، جن چیزوں پر ایک مومن کو ایمان لانا ہوتا ہے، ایک مسلمان کو جن غیبی حقائق کو جاننا ماننا ضروری ہوتا ہے، ان پر عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ باتیں اس آیت میں بہت سی جمع ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول ان احکامات پر، تعلیمات پر جو اتاری گئی ہیں اس رسول پر اللہ کی جانب سے، اس کے رب کی جانب سے، اور سب مومنین بھی ایمان لائے، سب اہل ایمان بھی ان تعلیمات پر، ان احکامات پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیے ہیں، سب اہل ایمان بھی ان پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے، ان اہل ایمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول میں بھی۔ وقالوا سمعنا، اور یہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اللہ کی بات ہم نے سن لی، اللہ کا حکم ہم نے سن لیا، اللہ کا مطالبہ ہم نے سن لیا، اللہ کی آیتیں ہم نے سن لی، ان آیتوں کے احکامات اور تعلیمات ہم نے سن لی، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے ان کی پیروی بھی کر لی۔
سن لیا یعنی سن کر مان لیا، واتوانا اور اس پہ عمل بھی کر لیا۔ تو انہی دو چیزوں کا مومن سے مطالبہ ہے کہ اللہ رسول کی باتیں سن کر ان کو مان لے، اور ماننے کے بعد پھر اس پر عمل درآمد شروع کر دے، اپنی زندگی میں اپنے عمل میں ان کو لے آئے۔ تو یہ اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی باتیں سن کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں سن لی ہیں اور ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما، وإلیک المصیر، اور اے رب تیری طرف ہی واپسی کا ٹھکانہ ہے، تیرے پاس ہی سب نے واپس آنا ہے، تیرے پاس ہی جمع ہونا ہے۔ تو اس آیت میں ایمانیات کی، غیبیات کی وہ بنیادی باتیں، توحید، رسالت اور اللہ کی کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، یہ چیزیں جمع ہیں۔ اللہ پر ایمان کیا ہے، اس کی وضاحت گزشتہ مجلس میں ہو چکی تھی کہ اللہ کو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، پیدا کنندہ، وجود بخشنے والا اور پالنے والا، اس کائنات کو چلانے والا مانا جائے کہ یہ ساری کائنات پہلے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، آسمان، زمین، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چرند پرند، انسان، حیوان، کچھ بھی نہیں تھے، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ عرش، کرسی، قلم، فرشتے، جنات، انسان، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور خالق صرف ایک اللہ ہے۔ ایک اللہ نے ان ساری مخلوقات کو، ان تمام موجودات کو، اس سارے کارخانے قدرت کو عدم سے، نہ ہونے سے وجود میں لایا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا، وجود بخش کر ان کو موجود کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، پھر ہر چیز کو وجود ملا۔ تو وجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، اور وجود بخشنے کے بعد ہر چیز کے وجود کی جو ضروریات ہیں، اس کے موجود رہنے کی، اس کے باقی رہنے کی، اس کے زندہ رہنے کی جو ضروریات ہیں، جو حاجات ہیں، جو تقاضے ہیں، جو اسباب ہیں، ان سب چیزوں کو، اس سارے نظام کو، سسٹم کو، جو مخلوقات کے وجود کے لیے، ان کی بقا کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو اس سارے نظام کو بھی اللہ پاک نے وجود بخشا ہے۔ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا، باقی رکھنے والا بھی اللہ ہے، اور ہر چیز کو ایک مقررہ مدت کے لیے، ایک مقررہ عرصے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ مقررہ وقت جب ہر چیز کا آ جائے، کسی بھی چیز کا آ جائے، تو اس وقت اس چیز کو فنا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ سب چیزیں عدم سے وجود میں آئی ہیں، اور سب چیزیں ایک دورانیے کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے وجود میں آئی ہیں۔ کسی کے وجود کا وہ دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، لیکن سب چیزوں نے فنا ہونا ہے۔ بقا ایک اللہ کی ذات کو ہے، ایک اللہ کی ذات باقی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب کی ذات، اس کی ہستی ہی باقی رہے گی۔ تو یہ اسلام کا نظریہ توحید ہے، قرآن مجید میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنا تعارف، اپنے کمالات، اپنی صفات پورے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ سب چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا ہے، سب چیزوں کو چلانے والا اللہ ہے، سب چیزوں کی پرورش کرنے والا اللہ ہے، سب چیزوں کے سامان بقا اور ضروریات حیات کو، ضروریات وجود کو پیدا کرنے والا، فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ توحید ہے۔ فرعون نے
ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اس کو دعوت دینے جاتے تھے اور فرعون اپنے کفر اور سرکشی اور تکبر اور ہٹ درمی پہ آخر وقت تک اڑا رہا، تو ایک دفعہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیونکہ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، کہ اے موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ کیونکہ فرعون خود رب ہونے کا دعوے دار تھا۔ تیرا رب کون ہے؟ اپنے رب کا تعارف کرا، جس رب کی تو بات کرتا ہے وہ کون رب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملے میں جواب دیا، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن اس میں اللہ کی ایسی جامع تعریف کر دی ہے جس میں یہ ساری باتیں آ گئی۔ فرعون نے کہا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہ تم دونوں کا رب کون ہے جس کی تم بات کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، بے شک ہمارا رب وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے، الذی اعطى كل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو وجود بخشا۔ اعطى كل شیء خلقہ، جس نے ہر مخلوق کو، ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ جتنی چیزیں بھی موجود ہیں، مخلوق ہیں، آسمان سے زمین تک، ایک ذرے سے لے کر ایک کرے اور سیارے تک، ایک چیونٹی اور جراثیم سے لے کر ایک ہاتھی تک، جتنی چیزیں بھی موجود ہیں کائنات میں، کل شیء، ان سب کو وجود اس نے بخشا ہے، موجود اس نے کیا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی اور اس کا وجود نہیں تھا، وہ ناپیدا تھی، وہ عدم میں تھی، معدوم تھی، تو اللہ نے اس کو وجود بخشا تو وہ موجود ہوئی۔ ثم ہدی، اور دوسرا کام کیا اللہ نے؟ ہر چیز کو وجود بخشا، ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز کو ڈیزائن کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ ثم ہدی، پھر ہر چیز کو ہدایت دی، ہر چیز کو اس کے زندگی کا، اس کے وجود کے باقی رکھنے کا روٹ نقشہ فراہم کیا، روشنی فراہم کی کہ اس نے کس طرح رہنا سہنا ہے، کس طرح اس نے اپنے بقا کا سامان کرنا ہے، کس طرح اس نے اپنی زندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ضروریات پوری کرنی ہے۔ اور یہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کو اس نے ہدایت دی، یہ کون سی ہدایت ہے؟ دیکھیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو وجود بخشنے کے بعد ان کے وجود کی جو ضروریات ہیں، ان کے حیات کے، ان کے بقا کے جو تقاضے ہیں، مطالبات ہیں، جو حاجات ہیں، ان کے لیے کس طرح انتظام کیا ہے اور ان چیزوں کو کس طرح اس کا شعور بخشا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے چیزوں کو وجود بھی بخشا ہے اور ہدایت بھی دی ہے، یعنی ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں، ان کی جبلت میں، ان کی حالت میں وہ شعور رکھ دیا ہے جس سے وہ اپنے بقا کا سامان کر سکیں، اپنی حفاظت کا سامان کر سکیں، اپنے بچاؤ کا سامان کر سکیں، اپنے ضروریات کو فراہم کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اسی کو ربوبیت کہتے ہیں کہ مخلوق کو وجود بخشنے کے بعد اس کے وجود کے سارے تقاضے پورے کرنا، ان کا انتظام کرنا۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مرغی کا بچہ ہے نا، مرغی کا بچہ ہے، انڈے سے نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ انڈے کے اس تاریک کوٹھری میں اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت ڈیزائننگ کرتا ہے، انڈے کے اس مٹیریل سے جو اس کی سفیدی اور زردی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بند خول میں، جو انڈے کا خول ہے اس میں کہیں سے ہوا نہیں جاتی، آکسیجن نہیں جاتی، بالکل بند ہے، اس بند خول میں اللہ تعالیٰ سفیدی اور زردی سے، انڈے کے اس مٹیریل سے چوزے کو بناتا ہے، زندگی تخلیق کرتا ہے، زندگی ڈیزائن کرتا ہے، زندگی کا سامان کرتا ہے، ایک چوزے کو وجود بخشتا ہے
اس کے آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کی زبان ہوتی ہے، اس کا سر ہوتا ہے، اس کا دماغ ہوتا ہے، اور اس کے گردے پھیپھڑے معدہ ہوتا ہے، اس کی آنتیں ہوتی ہیں، اس کا گوشت پوست ہوتا ہے، اس کے بال کھال ہوتے ہیں، اور اس کے لحم شہم ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس بند کمرے میں، اس کال کوٹری میں، اس انڈے کے چھلکے اور خول کے اندر یہ ڈیزائننگ اللہ کرتا ہے اپنے قدرت کے ہاتھ سے۔ پھر جب وہ چوزہ اس انڈے سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، اس کے نکلنے کا کیا انتظام ہے۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ چوزہ جو ہوتا ہے نا، چوزہ، اس کے چونچ کے پاس ایک چھوٹا سا سینگ ہوتا ہے، سینگ۔ اس سینگ سے جب اللہ تعالیٰ اس میں حیات پیدا کرتے ہیں، اس کے باہر نکلنے کا وقت آتا ہے، اس سینگ کو ہتھوڑے کے طور پر استعمال کرتا ہوا یہ چوزہ اس خول کو توڑتا ہے، اس چھلکے کو توڑتا ہے، اپنے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ اور چونکہ جب یہ اس خول سے نکل آتا ہے، پھر اس سینگ کی ضرورت نہیں رہتی، اس چھوٹے سے میخ کی یا کانٹے کی طرح سمجھ لیں، چند دنوں بعد، کچھ دنوں بعد وہ اس کے چونچ کے قریب سے وہ غائب ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اب اس چوزے کو کس نے یہ شعور بخشا ہے، یہ کس اکیڈمی میں، کس سکول میں اس نے یہ پڑھا ہے کہ تم نے اس خول سے اس طرح نکلنا ہے، اگر تم نے دنیا میں جانا ہے، اس کال کوٹری سے نکلنا ہے، ایک وسیع و عریض کائنات میں اگر تو نے قدم رکھنا ہے تو تو نے اس طرح جانا ہے کہ اس خول کو ٹکریں مارنی ہے، اپنے جسم کا زور لگانا ہے، اس خول کو توڑ کے تو نے باہر نکلنا ہے۔ یہ شعور اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، چوزے کو ڈیزائن بھی کیا اور وجود بھی بخشا، تخلیق بھی کیا، اور تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کے زندگی کے مطالبات، ضروریات، حاجات، اس کا شعور بھی اس کی طبیعت میں، فطرت میں، اس کی جبلت میں رکھ دیا، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے شعور میں رکھ دیا ہے۔ اب چوزہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد آپ ایک تجربہ کریں، آپ نے دیکھا ہوگا بارہا کہ مرغی کے چوزے ہیں، ایک دن کے ہیں، آج ہی انڈے سے نکلے ہیں، کل نکلے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو اب اگر ہوا میں گد آئے گی نا، چیل یا گد چوزوں کو اور مرغی کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے نا، چیل جس کو ٹپس کہتے ہیں پشتو میں، چیل یا گد جو ہے، تو یہ مرغی کے بچوں کا دشمن ہے۔ اب اگر آپ نے دیکھا ہو کہ مرغی کے چوزے مرغی کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ آس پاس پھر رہے ہیں، اچانک ہوا میں چیل آئی، گد آیا جو چوزوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اس چیل کا سایہ جیسے ہی زمین پہ پڑے گا، یا اس چیل کی آہٹ اور آواز چوزے کو محسوس ہوگی، چوزے کو بھی اللہ نے کان دیے ہیں، تو جیسے ہی وہ چیل کا سایہ دیکھے گا، اس کی آواز سنے گا، وہ مرغی کے چوزے جو آج ہی انڈے سے نکلے ہیں فوراً بھاگتے ہوئے آئیں گے اور مرغی کے پروں کے نیچے چھپ جائیں گے، مرغی کے نیچے پناہ لے لیں گے، مرغی بھی اس کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لے گی۔ اب یہ شعور، یہ علم، یہ نالج چوزے کو کس نے دیا ہے کہ چیل تمہاری دشمن ہے، گدھ تمہارا دشمن ہے، اس سے تم نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ تو آج ہی انڈے سے نکلا ہے، وہ تو کسی مونٹیسوری ادارے میں بھی نہیں گیا، وہ کسی اکیڈمی میں نہیں گیا، اس نے تو جانا بھی نہیں ہے، اس کو یہ علم کس نے دیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ڈیزائن کیا، وجود بخشا، تخلیق کیا، ثم ہدا، اور پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ یہی ہدایت ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو اس کی طبیعت، جبلت، فطرت میں وہ علم، وہ شعور رکھ دیا جس سے وہ اپنے بقا کا سامان، اپنی زندگی کا سامان فراہم کر سکے، اپنا بچاؤ کر سکے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں اس کے بقا اور حفاظت کا سامان، اس کے رزق روزی کا سامان اللہ نے پیدا کر دیا، بکھیر دیا ساری زمین پہ۔
ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے رزق روزی کا اس زمین میں سامان پیدا کیا ہے۔ انسان اس زمین سے کھا پی رہا ہے، ایک چیونٹی کھا رہی ہے، ہاتھی کھا رہا ہے، جانور کھا رہے ہیں، چرند پرند کھا رہے ہیں، ہر جاندار کھا رہے ہیں، اور ہر جاندار کی جو غذا ہے وہ مختلف نوعیت کی ہے، اور ہر جاندار ہر مخلوق اپنی وہ غذا پہچانتا بھی ہے، شناخت بھی کرتا ہے، اور اس تک پہنچنے کی قوت، حس اور طاقت بھی اللہ نے اس کو دی ہے، اور اس کا شعور بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اس کے دشمنوں سے بچاؤ کا سامان بھی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر ہر چیز کو ہدایت بخشی۔ تو چوزے کی اس مثال میں جیسے میں نے عرض کیا، ایک دوسری مثال دیکھیں، جیسے اس میں آپ نے سمجھا تو ایک اور مثال دیکھیں۔ ایک بکری ہے، بکری کا بچہ ہے، بالکل چھوٹا میمنہ ہے، آج کل میں پیدا ہوا ہے۔ اب بھیڑیا جو ہوتے ہیں نا، بھیڑیا جس کو شرمخ کہتے ہیں، شرمخ، یہ بیڑ بکریوں کا دشمن ہوتا ہے۔ بیڑیے کو بیڑ بکری کہیں مل جائے نا، چیر پھاڑ کے جو ہے ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتا ہے، اور اپنا لقمہ اور پیٹ کی غذا بنا لیتا ہے اس کو۔ بکری کا بچہ ہے، اس نے بیڑیے کی آہٹ سنی، دور سے کہیں آواز بھی سنی، اس کو اندازہ ہوا کہ بیڑیا شرمخ آ رہا ہے، تو اب وہ فوراً بھاگے گا، اس پہ خوف طاری ہو جائے گا، لرزہ کام طاری ہو جائے گا، اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائے گی، وہ بھاگ کے کوئی پناہ گاہ ہو وہاں چھپ جائے گا، اس کی ماں ہو، بکری ہو، اس کے پاس آ کے چھپ جائے گا۔ اب بکری کے اس بچے کو جو آج پیدا ہوا ہے، یہ شعور کس نے بخشا ہے کہ وہ بیڑیے کو اپنا دشمن سمجھے اور بیڑیے سے اپنے بچاؤ کا انتظام کرے، اپنے پاؤں سے کام لے۔ اسے یہ کس نے بتایا ہے کہ پاؤں سے دوڑنا اور بھاگنا ہے؟ وہ تو آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کو یہ کس نے بتایا ہے کہ بچاؤ کے لیے دوڑنا پڑتا ہے، پاؤں استعمال کرتے ہیں؟ اس کو یہ کس نے بتایا کہ کسی پناہ گاہ میں اپنی ماں کے نیچے چھپ جاؤ یا کسی پناہ گاہ میں چھپ جاؤ تو تم بچ جاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں اسے کس نے بتائی ہیں؟ یہ ہے وہ چیز جو قدرت کا عطا کردہ شعور ہے کہ ہر مخلوق کو پیدا بھی کرتا ہے، ہر مخلوق کے بقا کا سامان بھی اسے فراہم کرتا ہے، اور اس کا شعور اور مائنڈ اور نالج بھی اس کے دل دماغ میں، حواس میں بٹھاتا ہے۔ ایک تیسری مثال دیکھیں، چیونٹی ہے نا، چیونٹی، چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، بہت چھوٹا سا وجود ہے اس کا۔ اس چیونٹی کے بارے میں لوگوں نے ریسرچ کی، انہوں نے ان کے بل میں دیکھا کہ چیونٹیوں کا جو بل ہوتا ہے، بل جہاں وہ رہتی ہے، کہتے ہیں یہ ایک منظم بستی ہوتی ہے، جیسے انسانی شہر ہوتے ہیں، انسانی آبادیاں ہوتے ہیں نا، اس میں ہر چیز کے محکمے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، انتظام ہوتے ہیں، دواخانے، ہسپتال اور تعلیم گاہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کے جو بل ہے یہ بھی ایک منظم شہر ہوتا ہے۔ چیونٹیوں کی زندگی کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، ان میں بادشاہ بھی ہوتا ہے، فوج بھی ہوتی ہے، رعایا بھی ہوتی ہے، جرم پر سزا بھی ملتی ہے، اور خوراک سٹاک کرنے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ شعور چیونٹی کو کس نے بخشا ہے؟ اور ماہرین یہ چیز دیکھ کے حیران ہو گئے کہ چیونٹی جو ہے جب وہ گندم کے دانے اٹھا کر اپنے بل میں لے جاتی ہے، جمع کرتی ہے، تو چیونٹی گندم کے دانے کو جب انبار لگاتی ہے، اپنے بل میں جمع کر کے رکھتی ہے، تو سالم دانہ نہیں رکھتی، پہلے دانے کو دو ٹکڑے کر کے درمیان سے کاٹ لیتی ہے، جیسے ہم آری سے لکڑی کاٹتے ہیں نا، درمیان سے وہ اپنے دانتوں کی آری سے گندم کے دانے کو کاٹ کے دو ٹکڑے کرتی ہے، دو ٹکڑے کر کے ہر دانے کو، گندم کے، اناج، مکئی، غلے کے، جو کے، ہر دانے کو دو ٹکڑے کر کے وہ پھر اس کو انبار کرتی ہے، سٹاک کرتی ہے۔ اس پر غور کیا گیا کہ ایسا وہ کیوں کرتی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ گندم کے دانے یا کسی بھی اناج اور بیج کے دانے اگر مٹی میں پڑے رہیں گے وہ تو اگ جائیں گے، ظاہر ہے کہ بیج مٹی میں پڑ کے اگتا ہے نا، اب اس کا بل بھی مٹی کا ہے، تو اس میں اگر وہ دانے پڑے رہیں تو وہ تو اگ کے تیغ بن جائیں گے، تیغ بڑھ کے پودا بن جائیں گے، اور اس کا بل بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور پودا اس کے کام کا نہیں ہو تو زمین کے اوپر اگ آئے گا۔
تو وہ اس کو کاٹتی ہیں گندم کے دانے، اور ہر بیج کے دانے کے اندر سینٹر میں وہ جو تخم ہوتا ہے، بالکل جو چھوٹا سا خلیہ ہوتا ہے جس سے وہ پھوٹتا ہے، وہ بیکار کر دیتی ہیں۔ جب وہ گندم کا دانہ یا کسی بھی بیج کا دانہ، اناج کا دانہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اگنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ شعور اس چیونٹی کو کس نے دیا ہے کہ وہ اناج غلے کو جب سٹاک کرے اپنے بل میں، سوراخ میں، اپنے ٹھکانے پر، تو اس کو وہ کاٹ کے رکھے، دو ٹکڑے کر کے رکھے۔ یہ وہی بات ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، اور وجود کے بعد وجود کے تقاضے اور بقا کے سامان کا شعور بھی اسے عطا فرما دیا۔ یہ وہ رب ہے، یہ اس اللہ کی صفت ہے۔ انسان کی طرف آئیں، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے اگر درد ہوتا ہے وہ روتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے، وہ بول نہیں سکتا تو وہ اپنے ما فی الضمیر کا، اپنے اندرونی احساسات کا اظہار رونے کے ذریعے کرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس بچے کو جو آج ہی پیدا ہوا ہے، ابھی مونٹیسوری کسی اکیڈمی، اسکول، ادارے، یونیورسٹی، کالج، انسٹیٹیوٹ کہیں بھی نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، اس کو کس نے یہ شعور دیا ہے، یہ علم اس کو کس نے سکھایا ہے کہ تمہیں بھوک لگے تو تم نے رونا ہے، تمہیں درد ہو، تکلیف ہو تو تم نے رونا ہے، تمہیں سردی لگے تو تم نے رونا ہے۔ یہ ہے وہ فطرت کا عطا کردہ شعور۔ اور پھر اس سے اگلی بات کہ اس بچے کو دودھ پر، ماں کے دودھ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ دودھ پینا، چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس بچے کو یہ شعور کس نے دیا ہے کہ یہ تمہارے رزق کا ٹھیا ہے، یہاں سے تمہیں روزی ملے گی، دودھ ملے گا، خوراک ملے گی، فیڈ ملے گی، اور اس کو تم نے منہ میں لینا ہے، اس کے تو دانت بھی نہیں ہے، اور اس کو تم نے اس طرح چوسنا ہے، دبانا ہے تو تمہارے پیٹ میں دودھ جائے گا، تازہ تازہ اللہ کا پیدا کردہ دودھ جائے گا۔ یہ شعور اس کو کس نے دیا ہے؟ وہ تو آج ہی پیدا ہوا ہے، کل پیدا ہوا ہے، وہ 10 دن کا ہے، مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، ماں کی گود ہی میں ہے وہ۔ یہ ہے وہ چیز جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، تخلیق کیا، ڈیزائن کیا، عدم سے وجود میں لایا، اور اس کے بعد پھر اس کے وجود کے جو مقتضیات ہیں، جو ضروریات ہیں، جو حاجات ہیں، جو تقاضے ہیں، وہ سب فراہم کیے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی بکرے جو ہوتے ہیں نا، یا پہاڑی جانور، ان پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ پہاڑی بکرا ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، جبکہ میدانی بکرے جو گرم علاقوں کے یا میدانی پلین زمین پر جو بکرے ہوتے ہیں، ان پہ بال نہیں ہوتے بڑے بڑے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز آپ دیکھیں، پہاڑی بکروں کے یا اکثر جانوروں کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، بہت تیز خطرناک سینگ۔ تو اگر غور کیا جائے تو اس میں یہ راز معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑی بکرے نے برفانی علاقوں میں ٹھنڈ میں رہنا ہے، وہاں اس نے درختوں کے نیچے گزارا کرنا ہے، کھلے آسمان کے نیچے رہنا سہنا ہے، یا کسی کھو اور غار میں اس نے رہنا ہے، وہاں برف بھی ہوگی، اولے بھی ہوں گے، کڑاکے کی سردی پڑے گی، وہاں قدرت نے اس کو لباس خود فراہم کیا ہے۔ اللہ اکبر! قدرت نے اس بکرے کو، اس جانور کو صرف وجود نہیں بخشا، اس کے ماحول کے مطابق، وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے اسے گرم لباس کی ضرورت ہے، اسے گرم لباس کی ضرورت ہے۔ قدرت نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہنرمند ہاتھوں سے، اللہ اکبر، اپنی انجینئرنگ سے بھرپور ہاتھوں سے، اپنے کمال قدرت سے ان پہاڑی جانوروں کو گرم لباس فراہم کیا، بڑے بڑے بال دیے کہ وہ سردی کا مقابلہ کر سکیں، وہ برف باری کا مقابلہ کر سکیں، وہ برفانی ٹھنڈی ہواؤں کا مقابلہ کر سکیں، وہ موسم کی شدت کا مقابلہ کر سکے۔ اور وہ اتنا بہترین لباس ہوتا ہے جو قدرت نے خود اس کے جسم پر پہنایا ہوتا ہے۔ قدرت نے جو واسکٹ، جو جیکٹ، جو شیروانی، جو عبا، جو قبا، جو قمیص، جو شلوار بالوں کی شکل میں، اون کی شکل میں اس کے جسم پر پہناوا اور پوشاک پہنائی ہے، وہ اسے بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
وہ اتنا گرم لباس ہوتا ہے کہ وہ اسے سردی گرمی کے احوال کا مقابلہ کرنے جوگے بناتا ہے، اسے سردی کی شدت سے بچاتا ہے۔ اور وہاں اسے درندوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہاں شیر ہے، چیتا ہے، لگڑ بگڑ ہے، اور وہاں شرماخ اور بیڑیا ہے۔ وہاں پہاڑی جانوروں کو قدرت نے نوکیلے سینگ دیے ہیں، بڑے بڑے سینگ دیے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکے، اپنی حفاظت کا۔ اس کو بندوق نہیں دی، تیر اور تلوار نہیں دی، اس کو قدرت نے سینگ دے دیے تو سارے ہتھیار دے دیے، اور وہ اس کے ذریعے جب تک اللہ کو اس کی زندگی منظور ہوتی ہے وہ اس لباس کے ذریعے موسم کی شدت کا مقابلہ کرتا ہے اور ان سینگوں کے ذریعے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے۔ پھر جب اس کے موت کا وقت آتا ہے، اللہ نے ہر مخلوق کے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر مخلوق ایک خاص دورانیے کے لیے دنیا میں آتی ہے، باقی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو کسی بھی مخلوق کا وہ دورانیہ جب پورا ہوتا ہے پھر قدرت نے یہ انتظام رکھا ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت پہ دنیا سے چلا جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے، مر جائے، فوت ہو جائے۔ انسان میں بھی موت کا یہ نظام جاری ہے، جانوروں میں بھی جاری ہے، ایک چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک ہر مخلوق میں جاری ہے۔ پھر جب اس کے موت کا وقت آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی شیر اس پہ پڑ گیا، کبھی جو ہے چیتا پڑ گیا، کبھی بیڑیا پڑ گیا۔ بھئی اب تک کیوں نہیں پڑا؟ اس بکرے کی عمر تو 5 سال ہو گئی، 10 سال ہو گئی، 8 سال ہو گئی، 8 سال تک شیر کو اس کا خیال نہیں آیا، آج آ گیا۔ اللہ اکبر! اصل میں اس کی مدت پوری ہو گئی، اس کی مدت العمر پوری ہو گئی۔ تو اب ایک طرف اس کو اللہ نے فنا کے گھاٹ اتار دیا، دوسری طرف شیر کے غذا کا بھی انتظام ہو گیا۔ کتنا زبردست نظام ہے قدرت کا۔ اور میدانی بکروں کو چونکہ موسم کی اس طرح کی شدت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو ہمیں اس کے سر پہ نہ لمبے لمبے سینگ نظر آتے ہیں، نہ اس کے جسم پر لمبے لمبے بال نظر آتے ہیں۔ پھر آپ انسان کو دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا لیکن اپنے ماحول کے لحاظ سے بہت سی چیزوں کے ایسے انتظام خود کرنا پڑتا ہے۔ اس کو بکرے کی طرح لمبے لمبے بال نہیں دیے، اس کو لباس کا شعور دے دیا۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے عقل۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سینگ دیے، کسی کو بال دیے، کسی کو سخت کھال دی، اور ان سب چیزوں کے متبادل انسان کو اللہ نے عقل دے دی، اور عقل کے ذریعے انسان پھر اس عقل کو استعمال کر کے زمین سے اپنی ضروریات خود پوری کر لیتا ہے۔ وہ لباس بھی تیار کر لیتا ہے، بہتر سے بہتر لباس، پوشاک، بہتر سے بہتر رہائش مکانات، کوٹھیاں، بنگلے، محلات، کیا کچھ تیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کو اللہ نے یہ چیزیں پیدائشی طور پہ نہیں دی، لیکن ایک عقل اس کے کھوپڑی میں رکھ دی، اس کے دماغ اور ذہن اور سر میں رکھ دی تو گویا کہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں۔ اب اس عقل کے ذریعے پھر انسان اس دنیا میں کیا کچھ کرتا ہے، زمین کو کتنا آباد کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ محلات بناتا ہے، پورے پورے شہر آباد کر دیتا ہے، بستیاں آباد کرتا ہے، بہترین لباس تیار کرتا ہے، بہترین پوشاکیں تیار کرتا ہے، ریشمی لباس اور فلاں لباس اور فلاں لباس اپنے لیے ہر طرح کی آسائشیں حاصل کرتا ہے۔ اور اس عقل کے زور پر یہ انسان پھر لوہے کو ہواؤں میں اڑاتا ہے۔ اللہ اکبر! لوہا بے جان چیز ہے، انسان نے اپنے عقل کے زور پہ غور فکر کر کے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے لوہے کے جہاز بنا کے فضاؤں میں اڑانے شروع کر دیے۔ تو اس طرح قدرت نے ہر مخلوق کو وجود بھی بخشا ہے، اور وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کے جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، جو مطالبات ہیں، جو حاجات ہیں، ان کے پورا کرنے کا سامان بھی اسے فراہم کر دیا ہے۔ کسی کو شعور دیا، کسی کو فطری جو ہے وجدان دے دیا، اور کسی کو عقل دے دی، اور کسی کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ قدرت نے خود اس کو پہنا دی اور عطا کر دی۔ اس طرح اللہ کا یہ اتنا منظم نظام ہے، یہ اللہ کی جو کائنات ہے کہ اس کے ہر ذرے میں ہر چیز پہ اللہ کی مہر لگی ہے، اللہ کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کے ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے بقا کا پورا نظام بھی منظم اور استوار کیا ہے۔ اس کے باقی رہنے کا سسٹم اللہ نے سسٹمائز کیا ہے، اور سارا سسٹم اللہ نے منظم کیا ہے، استوار کیا ہے اور چلایا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہی تھی کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز کو وجود بخشا، ہر چیز کو عدم سے وجود میں لایا اور پھر اس کو ہدایت بھی دی۔
علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ہدایت سے یہی ہدایت مراد ہے کہ وجود بخشنے کے بعد اس نے باقی کیسے رہنا ہے، اس نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس نے اپنے حیات اور بقا کا سامان کیسے فراہم کرنا ہے، جیسے چند مثالوں سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ تو یہ ہے اسلام کا نظریہ توحید، یہ وہ نظریہ توحید ہے جو اللہ کے نبیوں نے سکھایا ہے، قرآن نے سکھایا ہے، آسمانی کتابوں نے سکھایا ہے، اور یہ نظریہ توحید دے کر شریعتوں نے، آسمانی کتابوں نے، نبیوں نے انسانوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کو اپنے رب سے متعارف کرا دیا، ان کو بتا دیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس نے تمہیں تخلیق کیسے کیا ہے، اس نے تمہاری زندگیوں کا مقصد کیا رکھا ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہم لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے اندر یہ لپٹی ہوئی ہیں۔ جب ایک مسلمان توحید پر عقیدہ رکھتا ہے، دیکھیں کلمہ طیبہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، توحید اور رسالت۔ لا الہ الا اللہ اس میں توحید ہے کہ انبیاء نے ہمیں یہ سکھایا ہے، حضور نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ عبادت کے لائق وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہو، جو چیزوں کو وجود بخشنے والا ہو، تو وہ اکیلا اللہ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، تو اکیلے اللہ نے سارے کائنات کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، سارے مخلوقات کے نظام کو چلانے والا وہ ہے، تو اب عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ یہی بات سکھانے کے لیے انبیاء آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جس نے سارے نظام کو وجود بخشا ہے، اور ایک اللہ ہی ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں، اور ایک اللہ ہی ہے جس کی ہم نے عبادت اور پوجا اور بندگی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں، کسی کی پوجا جائز نہیں، کسی کی عبادت جائز نہیں، کسی کی پرستش جائز نہیں، کسی کے آگے ماتھا ٹیکنا جائز نہیں، کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی کے نام کی منت اور نظر ماننا جائز نہیں، کسی کے نام کے چڑھاوے چڑھانا جائز نہیں۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاضر ناظر ہے، وہی ہر جگہ موجود ہے، وہی بگڑی کو بنانے والا ہے، وہی جو ہے اندھیرے کو روشنی سے بدلنے والا ہے، وہی سب کے حاجات پکاروں کو سننے والا ہے، سب کی مرادوں کو پورا کرنے والا ہے، سب کی فریادوں کو پہنچنے والا ہے، وہی ذات ہے۔ تو ایمان باللہ میں یہ چیز آ گئی۔ مومن جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کو وراثت میں اپنے ماحول سے، والدین سے یہ کلمہ ملتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو لا الہ الا اللہ میں وہ ان سب چیزوں کو مان لیتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہے، وہ اس کائنات کا پیدا کنندہ ہے، ڈیزائن کنندہ ہے، اس کائنات کا رازق ہے، مالک ہے، اس کو وجود میں لانے والا ہے، اس نظام کو چلانے والا ہے، اس نظام کے اندر ہر مخلوق کے بقا کا سامان، حیات کا سامان رکھنے والا ہے، ہر مخلوق کو اپنے مقررہ وقت پر فنا کرنے والا ہے، اور وہ انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کرنے والا ہے، ہر انسان کی ایک ایک بات کو وہ فرشتوں کے ذریعے لکھواتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کا نظریہ توحید ہے۔ جب قرآن ہمیں کہتا ہے کل آمن باللہ کہ سب مومنین اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ ایمان یہ ہے کہ ان سب قدرتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ان سب کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اور کائنات کو اسے خالق سمجھو، کائنات کے ایک ایک ذرے میں اسے متصرف سمجھو، ہر ذرے کا اس کو علم والا سمجھو کہ ہر ذرے کا اس کے پاس علم ہے، ہر ذرے سے وہ اپنے کائنات کے ایک ذرے سے بھی بے خبر نہیں ہے، ایک ذرے سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ آج ہم ترجمے میں پڑھ رہے تھے حضرت لقمان جو ایک دانا اور حکیم انسان تھے، دنیا کا عقل مند انسان تھا، اور قرآن نے لقمان حکیم کا قصہ بیان کر کے دنیا کے عقل مندوں کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک عقل مند لوگوں، عقل والوں، عقل سے اگر غور کرو گے تمہیں خدا کی خدائی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے لقمان حکیم کو اللہ کی الوہیت، ربوبیت، معبودیت، خالقیت، رازقیت سمجھ آ گئی تھی، تو عقل سے کام لو اور اس کائنات کو سمجھو۔ ہم لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے، ہم عقل کو دنیا کے کاموں میں تو استعمال کرتے ہیں، تو دنیا کے نظام ہم پر روشن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عقل کو استعمال کر کے انسانوں نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا، تو اسی عقل کو اگر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات کمالات میں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کے لیے استعمال کریں گے نا،
اس سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کے مخلوقات کے اندر اس کے جو راز ہیں وہ کھلیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لقمان حکیم کا ہم پڑھ رہے تھے سورہ لقمان میں، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے وہ نصیحتیں نقل کی ہیں جو اس نے اپنے بیٹے سے کی تھیں۔ ان میں ایک نصیحت یہ ہے جو اس آیت میں ہے، نظریہ توحید اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، خدا کی خدائی سمجھا رہا ہے، خدا کی وحدانیت سمجھا رہا ہے، خدا کی کمال قدرت سمجھا رہا ہے، خدا کے علم کی وسعت سمجھا رہا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں لقمان حکیم، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ذرہ ہو اور وہ صحراؤں میں کہیں گم ہو جائے، وسیع و عریض سینکڑوں میل لمبے چوڑے صحرا میں جہاں ہر طرف ریت ہی ریت بکھری ہو، اسی ریت کے ذروں میں ایک ذرہ گم ہو جائے، یا آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جائے، یا خلاؤں کی وسعتوں میں گم ہو جائے، تو فرمایا کہ یأتی بہ اللہ، اس ذرے کو اللہ ڈھونڈ نکالے گا، سیکنڈوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذرے کا پتہ چلا لے گا اور اس ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے، ایک ایک ذرہ اس کے ریکارڈ میں ہے، اس کی مانیٹرنگ میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے، اس کی نظر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، پس وہ صحراؤں میں گم ہو جائے، یا آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جائے، یا زمین کی گہرائیوں میں، پہنائیوں میں، زمین کی وسعتوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، خشکی میں، تری میں کہیں وہ گم ہو جائے، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو ڈھونڈ نکالے گا، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، باریک بین ہے۔ آپ کی خوردبین اور دوربین اتنی باریک بین نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ باریک بین ہے۔ لطیف اللہ کی باریک بینی کی صفت کو ہائی لائٹ کرتا ہے، خبیر خبردار ہے، اتنا خبردار ہے کہ اپنے اس وسیع کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے، ایک ایک ذرے سے بھی وہ ناواقف نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا نظریہ توحید ہے جو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، اور اس سورہ بقرہ کی آیت میں مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر مومن جو ہے اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ ایمان ہے، وہ اگر مسلمان ہے اور ایمان رکھتا ہے تو وہ اس اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس اللہ کی ان قدرتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ کل آمن باللہ، تو وہ اللہ پر ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے متعلق چند گزارشات تھی۔ آگے ملائکہ کے متعلق، کتابوں اور رسولوں کے متعلق انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آئندہ دروس میں گزارشات عرض کی جائیں گی۔ تو آج میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔